نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کی 4 آنکھیں ہیں. کتنی؟ 4. 2 سر میں ہیں جن سے دنیاوی امور، دنیا کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور 2 دل میں ہیں جن سے دین کی باتیں دیکھی سمجھی جاتی ہیں. زیادہ لوگ جو اندھے ہیں وہ دل کے اندھے ہیں، انہی آنکھوں سے محروم ہیں. اس وجہ سے ان کو دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہاں ایک شاعر پیغام دیتا ہے، دل کی آنکھ کھول کر دیکھ، ہر طرف تیرے ہر طرف قدرت کے مظاہر ہیں. سر کی آنکھ میں سوائے گوشت پوست کے اور کیا ہے، لیکن اس میں ہر شے کا مغز ہے. حقیقت کو پہنچنا ہو تو دل کی آنکھیں کھول، دل بکشا ببیں بے انتظار، ہر طرف آیات قدرت آشکار. چشم سر جز پوست خود چیزیں ندید، چشم سر در مغز ہر چیزیں رسید. ترجمہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا کہ اصل میں حقیقت کو جاننا، حقیقت کو دیکھنا، تو جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں وہ حقیقت دیکھ لیتا ہے. اگر دل کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، وہاں ان آنکھوں کو روشنائی ملتی ہے. دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہاں ذکر الہی، یاد الہی جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ جو زنگ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور روشنی آ جاتی ہے. جب دل کی آنکھیں بند ہوں، اب یہ بات نوجوان دھیان سے سنیں، جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو غفلت طاری ہوتی ہے، اور جب غفلت طاری ہوتی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے. تو جو انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا وہ خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، اور خواہشات کا شکار ہونے والے کو پھر کوئی ساحل ملتا نہیں، پھر وہ بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے. اور جو قابو رکھتے ہیں دیوار بن جاتے ہیں. ان سے طوفان ٹکرائے لیکن وہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو قدرت ان کی مدد کرتی ہے، انہیں راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے. جن لوگوں نے دل کی آنکھوں کے واقعات سنے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ والے نیک لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں. انہیں کوئی ایسی چیز، مثلا کہاوت ہے اردو میں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ظاہر بین کا مطلب صرف باہر دیکھنے والا چمک کے پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن دل کی آنکھوں والا پہچان لیتا ہے یہ اوپر ملمہ چڑھا ہوا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کے پیچھے لپکتا نہیں. اور یہ دنیا عجیب چیز ہے، جو اس دنیا کے پیچھے جاتا ہے یہ دنیا اس کے ہاتھ آتی نہیں، اور جو اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے یہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. تو جنہوں نے دنیا کا اور دنیا کے سامان کا، دنیا کی چمک دمک کا شوق اپنے اندر جگایا، ان کو دنیا ملی نہیں، اور دین سے وہ ویسے خالی رہ گئے. تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر، دین بھی گیا
उक़बा भी गई, न इधर के रहे न उधर के रहे। और जिन्होंने इस दीन की खातिर दुनिया को ठुकराया, दुनिया ने उनका पीछा किया और उनके पीछे पीछे रही। ये जो सफाई है, जो बार बार कहा जाता है कि अपने अंदर को साफ करो, आप बाहर तो तरह तरह के साबुन, पाउडर, क्रीमें लगा के खुद को चमकाते हैं, असल चमक अंदर से आती है। चुनाचे आपने सुना होगा, तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों में नूर होता है। तो क्या वो क्रीम लगाते हैं, कोई लोशन लगाते हैं, कोई टोनर लगाते हैं? नहीं। तो ये अंदर जब आपके रोशनी आ जाएगी तो वो आपके चेहरे को भी चमकाएगी, आपके किरदार को भी चमकाएगी। तो ये तस्फिया बातिन और तजलिया कल्ब, ये पर्दे हटाने हैं जो हमारे ऊपर छाए हुए हैं। ये पर्दे हट जाएंगे तो फिर रोशनी रोशनी होगी। और पर्दे हटाने का आसान तरीका क्या है? अल्लाह की याद, नेकों की सोहबत। अगर ये हो जाए तो हमें ये चीज हासिल हो जाती है। हजरत मालिक बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र के सिवा और कोई कलाम ज्यादा न करो। जरूरत की बात जितनी है वो करें, बाकी ज्यादा बातें अल्लाह का जिक्र हो, उसका कलाम हो। क्यों? कि ज्यादा बोलने से दिल जंग आलूद हो जाता है, दिल पर जंग आ जाता है। और जब दिल पर जंग आ जाए तो जंग आलूद कल्ब, जिस दिल पर जंग चढ़ गया है वो अल्लाह से दूर होता जाता है और तुम उसे जानते नहीं। चुनाचे ये रिवायत मिलती है, कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का दिल अल्लाह ताला का अर्श है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं सातों आसमानों में नहीं समा सकता, सातों जमीनों में नहीं समा सकता, समाना चाहूं तो अपने बंदे के दिल में समा जाऊं। तो ये दिल अर्शे इलाही, तो अगर वहां सफाई नहीं होगी, जो कमरा गंदा हो, आप नहीं जाते, तो वहां अल्लाह का नूर कैसे आएगा? तो उसमें गंदगी क्या होती है? गलत चीजों की ख्वाहिशात। ये जो हमारी ख्वाहिशात है, हम इनकी तहजीब नहीं करते, पालते रहते हैं, उनकी वजह से दिल पर जंग चढ़ जाता है और फिर ऐसा दिल अल्लाह से दूर हो जाता है, उसको फिर अच्छी बात असर करती नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मखलूक की बातों के बजाय अल्लाह की बातों से मानूस नहीं होता, उसको दुनिया की बातें अच्छी लगती हैं, अल्लाह की बातें अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे बंदे के अमल थोड़े हो जाते हैं, कलील हो जाते हैं। और जिसका अमल कलील हो जाए उसका दिल अंधा हो जाता है और उम्र जाये हो जाती है। अब मैं यहां आपको सिर्फ समझने के लिए बताऊंगा, रमजान आएगा, शैतान कैद हो जाएगा, कुछ लोग मस्जिद आना शुरू हो जाएंगे, मगर ध्यान कहां रहेगा? बाजार में, कारोबार में, ख्वाहिशात में आएंगे, मगर ध्यान फिर भी उधर रहेगा। और जो नेक लोग होते हैं, अब अजान भी हो रही है, बाजार की रौनक भी लगी है, वो बाजार की रौनक की परवाह नहीं करते, ध्यान अल्लाह की तरफ लगाते हैं, रमजान हो या गैर रमजान। तो आप मुझे बताएं, किसने अपने आप को काबू किया हुआ? वही बंदा जिसका ध्यान अल्लाह की तरफ लगा हुआ है। तो जो अमल थोड़ा कर देती है चीज, वो आपकी दोस्त है या दुश्मन है?
جو آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر دے، نیکی کے عمل میں آپ کا شوق دلچسپی نہ رہنے دے، بتائیے وہ آپ کی دوست ہے یا دشمن؟ مجھے سب کی آواز چاہیے۔ جب سب کہہ رہے ہیں دشمن، تو ان دشمن چیزوں کو ہم کتنا عزیز رکھتے؟ پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے۔ ٹیلی ویژن ہو گیا، اس ٹیلی ویژن میں کتنی چیزیں ہیں، کام کی چیزیں دیکھ لو، فضول چیزیں۔ اب اس میں فضول چیز آ رہی ہے، آپ کا دھیان اس میں لگا ہوا ہے، نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، تو وہ جو آپ ڈرامہ، فلم یا جو بھی میچ دیکھ رہے ہیں، وہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو آپ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ نے انتخاب کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا ہم کوئی تفریح نہ کریں؟ جتنی تفریح اسلام میں ہے کہیں اور ہے نہیں۔ آپ اللہ کی یاد سے دل لگا کے دیکھو، پھر دیکھو کتنی تفریح ملتی ہے۔ تفریح کے معنی آپ کو فرحت حاصل ہونا، تو فرحت جتنی اللہ کی یاد میں ہے، وہ جس کو وہاں مزہ آ جائے پھر اس کو کسی اور چیز میں مزہ آتا نہیں۔ یہ تو اپنا اپنا شوق ہے، یہ اپنی اپنی جستجو ہے۔ ہماری اپروچ، رسائی کہاں تک ہے، ہم نے کس چیز میں فائدہ ڈھونڈا ہے، کس چیز میں نقصان ڈھونڈا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا جاتا ہے کہ ہر شے کا مسقلہ ہے، جو اس کو صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، اور دل کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو عبداللہ انطاکیہ کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 5۔ سب سے پہلی چیز تلاوت قرآن۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر دل سے نہیں بھی پڑھ رہے، پڑھتے 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 وہ کیفیت صفائی کی ہوتی جائے گی، دل کا علاج ہو جائے گا۔ دوسری چیز نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول بتایا جاتا ہے، بری صحبت سے بچو، کہیں وہ تمہاری پہچان نہ بن جائیں۔ کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے، لوگ کہیں گے اچھا وہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو تمہاری پہچان وہ برے لوگ بن جائیں گے، اور اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ پہچان بنیں گے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت۔ تیسری چیز یہ پیٹ خالی رکھنا، یہ نہیں کہ کھائے نہیں، مگر اتنا نہ کھائے کہ مستی چڑھے۔ ایک ہوتا ہے نا زندہ رہنے کے لیے کھانا، اور ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا، دونوں میں فرق ہے۔ کچھ لوگ اس لیے زندہ ہیں کہ کھائیں، اور کچھ لوگ اس لیے کھاتے ہیں کہ زندہ رہ سکیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں، یعنی اتنا نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے اور مستی چڑھے۔ چوتھی چیز رات کو جاگنا، تھوڑی نیند کرنے کے بعد اٹھنا اور اللہ کے لیے نوافل پڑھنا، ذکر کرنا۔ 5ویں چیز وہ کہتے ہیں رونا، اللہ کی یاد میں، اس کے خوف میں رونا، خاص طور پر سحری کے وقت اللہ کی یاد کرنا، گریہ کرنا۔ یہ 5 چیزیں وہ کہتے ہیں دل کا علاج ہیں، جو کرے گا اس کا دل اتنا روشن ہو جائے گا کہ انوار الہی کے جلوے دیکھے گا۔ اللہ